بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ ایک مسلمان بادشاہ اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ شکار کھیلنے گیا۔ جنگل میں شکار کے پیچھے بھاگتے بھاگتے بادشاہ بہت دور نکل گیا اور راستہ بھٹک گیا۔ شام ڈھل رہی تھی اور جلد ہی اندھیرا ہو جاتا۔ بادشاہ جنگل میں راستہ تلاش کرنے میں سرگرداں تھا کہ ایک ہندو مذہب کی شہزادی پر نگاہ پڑی جو اپنی کنیز کے ساتھ شاید شکار پر نکل آئی تھی۔ اکیلی شہزادی اور اس کی کنیز اس چیز سے بے خبر دریا کے کنارے پاؤں ڈبوئے بیٹھی تھیں کہ ان کے پیچھے ایک جنگلی ریچھ پہنچ چکا ہے۔ اس سے پہلے کہ بادشاہ کا تیر اس کے حلق کے پار ہوتا، وہ ریچھ شہزادی کی کنیز کو ایک ہاتھ کے پنجے سے زخمی کر چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ شہزادی اپنا ترکش سنبھالتی اور تیر کمان میں لگاتی، شاید بہت دیر ہو جاتی۔ بادشاہ نے پیدر پہ 3 تیر اس جنگلی درندے پر دے مارے جس سے وہ ڈھیر ہو گیا۔ شہزادی کو یہ جاننے میں مشکل نہ ہوئی کہ اس مہارت اور بہادری کا مظاہرہ کوئی جنگجو سپہ سالار ہی کر سکتا ہے۔ شہزادی بادشاہ کی طرف متوجہ ہوئی، شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا تعارف کراتے ہوئے بولی، میرا نام میناکشی ہے، میں جے پور ریاست کے راجا کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میری جان بچانے کا شکریہ۔ میں تمہیں اپنے پتا سے کہہ کر فوج میں کوئی اعلیٰ عہدہ دلوا دوں گی۔ ویسے تم ہماری فوج کے سپاہی لگتے تو نہیں، کہاں سے تعلق ہے تمہارا؟ میناکشی یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے سامنے موجود شخص کوئی معمولی سپاہی نہیں بلکہ ایک بادشاہ اور سپہ سالار ہے۔ بادشاہ نے اپنی شناخت ظاہر نہ کرتے ہوئے مختصراً کہا، جی ہاں، کسی اور فوج کا سپاہی ہوں۔ چلیے محترمہ، میں آپ کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا دیتا ہوں، آپ میرے پیچھے چلتی جائیں، اندھیرا بڑھتا جا رہا ہے، راستہ نہ ملا تو شاید اس جنگل میں رات بسر کرنی پڑے گی۔ شہزادی میناکشی جان چکی تھی کہ یہ شخص لالچ اور ہوس سے پاک ہے۔ وہ بادشاہ کی جھکی نظروں میں شرافت دیکھ کر خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ جنگلی پودوں اور خاردار جھاڑیوں کی وجہ سے شہزادی کے لباس کا برا حال ہو چکا تھا اور شہزادی بھی تھکاوٹ سے چور چور ہو چکی تھی۔ سلطان نے شہزادی کو ایک سخت پتھر اور درختوں کی اوٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، شہزادی آپ ادھر آرام کر لیجئے، رات کی تاریکی بڑھ رہی ہے اور موسم بھی تغیر کے آثار ہیں۔ گھنے جنگل میں رات کی تاریکی میں مزید سفر کرنا دشوار اور خطرناک ہے۔ صبح کے وقت میں آپ کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا دوں گا۔ میناکشی کے پاس بادشاہ پر اعتماد کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں تھا۔ سلطان نے محسوس کیا کہ شہزادی اپنے بیش قیمت مگر قدرے ہلکے لباس میں ٹھنڈ محسوس کر رہی ہے۔ بادشاہ نے شہزادی کی طرف دیکھے بنا ہی اپنی موٹی چادر شہزادی کی طرف اچھال دی۔ شہزادی نے بلا جھجک چادر اوڑھی اور ٹیک لگا کر درختوں کی اوٹ میں پاؤں پھیلا کر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں بادشاہ کے چہرے کی طرف جمی ہوئی تھیں جو نظریں جھکائے ایک قریب پڑے بڑے پتھر پر بیٹھ کر آگ جلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بالآخر آگ جل گئی۔ اس کی روشنی میں بادشاہ کا نورانی اور خوبصورت چہرہ چمک رہا تھا۔ بادشاہ نے شہزادی کو نظر انداز کرتے ہوئے مٹی سے تیمم کیا اور نماز پڑھنے لگے۔ شہزادی کو جھٹکا لگا، اوہ یہ تو مسلمان ہے۔ ایک دفعہ تو شہزادی کانپ گئی، کہیں غزنی کے لشکر سے تو نہیں؟ یہ تو لٹیرے ہیں، گائے بھینس بکری سب کا گوشت کھاتے ہیں، یہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن اگلے ہی لمحے شہزادی اب تک اس کے ساتھ گزرے وقت کو یاد کرنے لگی، اگر یہ اتنا ہی سفاک اور ظالم ہوتا تو مجھے ریچھ سے نہ بچاتا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی شہزادی کا دل پھر سے اطمینان و یقین سے بھر گیا۔ بادشاہ نماز کے بعد دعا کرتے وقت زاروں قطار رونے لگا۔ بادشاہ نے ساری رات عبادت میں گزار دی۔ شہزادی دیکھتی رہی کہ یہ جوان مرد مجھ سے گفتگو میں بے تکلف نہیں ہونا چاہتا۔ فجر کے بعد بادشاہ نے شہزادی سے کہا، اب ہمیں نکلنا چاہیے۔ کچھ دور جا کر بادشاہ کو ایک سفید پتھر پڑا ملا جو بادشاہ کے سپاہی نشان کے طور پر چھوڑ گئے تھے۔ راستہ اس طرف ہے۔ یہ اس زمانے کا ایک طریقہ تھا کہ جنگل میں پتھر چھوڑے جاتے تاکہ پیچھے آنے والا راستہ جان سکے کہ گزرنے والا کہاں سے گزرا ہے۔ بالآخر شہزادی اور بادشاہ ایک ہموار راستے پر آن پہنچے۔ کچھ دور ایک چھوٹے سے گاؤں کے آثار نظر آئے۔ سلطان نے کہا، یہ آپ کی ریاست کی حدود کا ہی گاؤں معلوم ہوتا ہے۔ گاؤں پہنچنے پر شہزادی نے گاؤں کے مکھیا کو بلاوا بھیجا۔
مکھیا اپنے کچھ ساتھیوں سمیت حاضر ہوا۔ شہزادی نے کہا، ہمیں تو برق رفتار گھوڑے دے دیجیے اور کچھ خشک اناج اس سپاہی کو دیا جائے۔ شہزادی نے بادشاہ سے کہا، اجنبی، ہمیں بہت حیرت ہوئی ہے تم پر، آخر تم کس مٹی کے بنے ہوئے ہو؟ ساری رات تم عبادت کرتے رہے اور میری طرف کوئی توجہ نہ دی۔ تم چاہو تو ہمارے ساتھ محل چلو، ہم اپنی جان بچانے کے بدلے میں تمہیں انعام و اکرام سے نواز دیں گے۔ پھر شہزادی کہنے لگی، تم نے تو ہماری طرف توجہ ہی نہ دی، جبکہ ہم سے ملاقات کے لیے لوگ اپنی ریاستیں دستبردار کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور کہنے لگا، شہزادی، میں مسلمان ہوں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ میرا یقین ہے کہ میرا رب مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے اور قیامت کے دن میرے اعمال کا حساب کرنے والا ہے، تو میں اس گناہ کے ساتھ اپنے رب کے حضور کیسے پیش ہوتا؟ یہ گوارا نہیں تھا، کیونکہ الحمدللہ میں ایک سچا مسلمان ہوں۔ شہزادی یہ جواب سن کر اس سپاہی کی اپنے سچے مذہب اسلام کے ساتھ لگاؤ، محبت اور وفاداری دیکھ کر ان کے کردار سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکی، جیسے اس کا دل اسی اجنبی کے مذہب کی سچائی سے متاثر اور اس کی زندگی میں شامل ہونے کو بے قرار ہوا۔ بادشاہ نے رخصت ہونے کی اجازت چاہی تو شہزادی کہنے لگی کہ اپنا اور اپنی فوج کا نام تو بتاتے جاؤ، ہم یاد رکھیں گے۔ سلطان نے چادر سے نقاب اوڑھا، تیر ترکش کندھے پر ڈالے، تلوار اپنے میان میں ڈالی اور گھوڑے کی لگامیں پکڑتے ہوئے بولا، شہزادی، میرا نام ہے سلطان محمود غزنوی اور میں غزنی کی عظیم الشان فوج کا سپہ سالار اور سلطان یعنی بادشاہ ہوں۔ یہ کہہ کر سلطان نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور سرپٹ دوڑتے ہوئے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ اللہ اکبر! یہ تھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وفادار، اسلامی سلطنت کے مسلم حکمران اور کامل ایمان والے بادشاہ۔ آج ان کے نقش قدم ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں۔ دوستو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو میں کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔